شادی ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ نکاح انسان کے نصف ایمان کو مکمل کرتا ہے، اور اگر ہم سفر کی سوچ آپ سے ملتی ہو اور وہ آپ کی کیئر کرنے والا ہو تو یہ تو آپ کے لیے بہت ہی خوش نصیبی والی بات ہوتی ہے۔ شادی ارینج میرج ہو یا لو میرج ہو، شروع کا وقت تو نارمل گزرتا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، میاں بیوی کی محبت صحیح ہوتی ہے، لیکن پھر کچھ وقت گزرتا ہے کہ عورت کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان کچھ فاصلہ آ گیا ہے، ان کی نزدیکیاں کم ہو گئی ہیں اور شوہر ان پر توجہ نہیں دیتا۔ کبھی کبھی ہمیں کچھ چیزیں سامنے ہونے کے باوجود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، شوہر کا چڑچڑاپن اور اکھڑتا سا رویہ، یا پھر آپ کے ساتھ تعلقات میں خرابی اور بھی وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے۔ مسائل چاہے جتنے بھی ہوں اور جس طرح کے بھی ہوں، ہمیں صرف حل کی تلاش کرنی چاہیے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ زندگی میں کیسی بھی سچویشن ہو، ہمیں تو صرف حل ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور میاں بیوی کے معاملات میں خرابی کا پہلا حل ہے عورت کا پریشانیوں سے دور رہنا، اپنے آپ کو فریش رکھنا اور اپنی روٹین میں اس طرح کے معاملات شامل کر لینا جس سے وہ اپنے آپ کی کیئر کر سکے۔ 100 باتوں کی ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ خود اپنے آپ سے پیار نہیں کرتی تو دوسرے بھی آپ سے پیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ خود کو چھوڑ دیتی ہیں تو دوسرے بھی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر چاہے وہ آپ کے قریبی رشتے ہوں یا دور کے رشتے ہوں۔ دل سے بنے ہوئے تعلقات میں ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن دل کا تعلق گہرا ہونے میں ایک وقت لگتا ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ آپ کو خود سے بھی تو محبت کرنی ہے۔ جب آپ کو یہ شکوہ ہونے لگ جائے کہ شوہر آپ پر توجہ نہیں دیتا، وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، تو پہلے آپ بیٹھ کر سوچیں کہ کیا آپ اپنے آپ سے محبت کرتی ہیں؟ شوہر کا وقت آپ کے لیے نہیں ہے تو کیا آپ کا اپنا وقت آپ کے لیے ہے؟ مختصر سی بات یہ ہے کہ آپ چاہے سانولے رنگ والی ہیں یا گورے رنگ والی ہیں، یہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ میٹر صرف یہ کرتا ہے کہ آپ خود سے کتنی محبت کرتی ہیں اور خود کو کس طرح سے سنوارتی اور سجاتی ہیں۔ آپ کا رنگ سانولا بھی ہے، آپ اگر زیادہ ویٹ والی بھی ہیں، آپ کے کپڑے پہننے میں ایک ترتیب ہونی چاہیے، آپ کے بالوں کو سنوارنے میں ایک ترتیب ہونی چاہیے، گھر کے رکھ رکھاؤ میں ایک ترتیب ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی بات، آپ کا دل سوچوں سے، غصے سے، شکوے شکایتوں سے، پریشانیوں سے خالی ہونا چاہیے، کیونکہ چہرہ دل کی عکاسی ضرور کرتا ہے۔ جو چیز آپ دل میں زیادہ رکھیں گی وہی آپ کے چہرے پر عیاں ہونے لگ جائے گی۔ آپ دل میں شکوے شکایات رکھیں گے تو چہرہ بھی شکوے شکایات کی ہی عکاسی کرے گا۔ آپ دل میں غصہ رکھیں گے تو چہرہ بھی غصے والے تاثرات میں ہی ہر وقت رہے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دل کو کس طرح سے رکھنا ہے؟ لوگ اگر آپ کو دکھ بھی دیتے ہیں، پریشان بھی کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے دل میں خوشی لانے کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے کہ اپنی نعمتوں کو گننا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا شکر کریں۔ آپ کے پاس بہت خوبصورتی ہے تب بھی آپ شکر کریں، اور اگر آپ کسی سے کم خوبصورت ہیں تو بھی شکر کریں، کیونکہ آپ سے بھی کوئی کم ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس اگر بہت پیسے ہیں تو پھر بھی شکر کریں، اور بہت کم پیسے ہیں تو پھر بھی شکر کریں، اور اگر اس سے بھی کم ہیں تو پھر بھی شکر کریں، کیونکہ شکر ہر چیز کو بڑھاتا ہے۔ آپ کا رنگ بہت گورا ہے تو بھی شکر کریں، آپ کے چہرے پر دانے ہیں تو اس بات کے لیے شکر کر لیں کہ آپ کا چہرہ صحیح سلامت ہے۔ جتنا آپ شکر کریں گی آپ کو پہلے سے زیادہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کے چہرے پر ایکنی ہیں، دانے ہیں یا کسی قسم کے کوئی داغ ہیں، تو آپ اس لیے شکر کرنا شروع کر دیں کہ اے اللہ پاک، آپ نے مجھے چہرہ عطا کیا، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں، میں اس کو خوبصورت مانتی ہوں، مجھے آپ نے جو بھی دیا وہ اچھا ہے۔ تو آپ کے چہرے پر اگر کوئی ایکنی ہے، کچھ بھی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ بھی دور ہو جائے گی۔ آپ اپنے آپ کو پیار سے دیکھنا شروع کر دیں۔ جو شوہر آپ پر توجہ نہیں دیتا، آپ کے پاس نہیں بیٹھتا، آپ سے بات نہیں کرتا، آپ یہ شکر کرنا شروع کر دیں کہ وہ آپ کا شوہر ہے۔ اللہ نے آپ کو شوہر عطا کیا ہے، آپ کے سر پر صاحبان ہے، اور جتنا آپ اس کا شکر ادا کرنا شروع کریں گی تو اس میں وہ صفات بھی آ جائیں گی جو اس میں نہیں ہیں۔ شوہر سے اس کا وقت مانگنا چھوڑ دیں، اللہ سے مانگیں۔
تو آپ نے روزانہ خود کو صرف 15 منٹ دینے ہیں، 15 منٹ صبح، 15 منٹ دوپہر اور 15 منٹ ہی شام کو۔ صبح اٹھ کے وضو کر کے جب آپ نے اپنی عبادات کر لینی ہیں اور کچن میں جانا ہے، ناشتہ کروانے سے پہلے آپ نے 15 منٹ، آپ کا شوہر گھر پہ ہے، وہ اٹھے گا، آپ کو دیکھے گا، تو آپ نے کچن میں جانے سے پہلے یا گھر کے کام شروع کرنے سے پہلے اپنے بالوں کو سنوار لینا ہے، اچھی طرح سے کنگھی کر کے بالوں کو باندھ لینا ہے۔ بالوں کو بکھرا ہوا اور اجڑا ہوا نہ رہنے دیں، بلکہ انہیں ترتیب دے کر سنوار لیں۔ پھر اپنے چہرے پر کوئی ہلکی پھلکی سی کریم لگا لینی ہے اور ہلکا سا ہونٹوں پر لپ بام لگا لینا ہے، اور بس اسی طرح سے آپ کے ہسبینڈ آپ کو دیکھیں۔ آپ کو بس تھوڑا سا فریش ہونا ہے۔ شوہر کے گھر آنے سے پہلے گھر کے کام نپٹا لینے ہیں اور اپنے کپڑے چینج کر کے بس آپ نے بالوں کو ترتیب سے باندھ لینا ہے یا پھر تھوڑے سے کھلے چھوڑ لینے ہیں اور اچھی سی ڈریسنگ کر لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس مہنگے کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے صرف صاف ستھرے ہونے چاہیے، اور کسی بھی ہلکی پھلکی خوشبو یا عطر کا استعمال کر لیں اور پھر سے اپنے چہرے کو فریش اور تر و تازہ کر لیں، ہلکا سا لپ بام لگائیں، اور جیسے ہی شوہر گھر میں انٹر ہو اس کو مسکرا کے دیکھ لیں۔ بس صبح کام پر بھیجنے سے پہلے بھی مسکرا کر بھیجیں، اور جب واپس آئے تو بس مسکرا کر اس کا ویلکم کر لیں۔ اور سارا دن میں اگر کوئی پریشانی والی بات ہو گئی ہے تو آتے ہی اس کے ساتھ ڈسکس نہ کریں، بلکہ پہلے اس کی داخلے پر مسکراہٹ دیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہنسی مذاق والی باتیں کریں اور ادھر ادھر کی باتیں کریں، کھانے کا پوچھیں، تھوڑا سا اس کا سر دبا دیں۔ جب وہ فریش ہو جائے تو دن کے باقی اگر کوئی معاملات ہیں تو اس پر ڈسکشن کریں، اور وہ بھی بہت نارمل وے میں، غصے کے علاوہ۔ اور اس طرح سے آہستہ آہستہ آپ کے آپسی معاملات بھی ٹھیک ہوں گے اور شوہر بیوی سے زیادہ آپ کو اپنی دوست سمجھنے لگ جائے گا۔ اور جب میاں بیوی میں دوستی ہو جاتی ہے تو زندگی بہت پیاری ہو جاتی ہے۔ تو آپ اپنے شوہر کی فرینڈ بھی بنیں اور اس کی وائف بھی بنیں اور اس کی گھر کی سمجھدار خاتون بن کر دکھائیں۔ اس کو آپ پر کانفیڈنس ہو کہ میری وائف گھر کی سمجھدار عورت ہے۔ اس طرح اگر کوئی اس کے ساتھ آپ کے خلاف بھی بات کرے گا تو وہ جلدی اس کے پیچھے نہیں لگے گا، بلکہ بہت ہی طریقے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کرے گا، اور اسی طرح آپ بھی اس کے ساتھ بات کریں گے اور آپ کے معاملات خراب نہیں ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔